آج ہم نے والدین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھو، جنت کا دوسرا نام ماں ہے۔ جنت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماں ہے۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا دیا؟ دکھ کو سوا کچھ نہیں دیا، ہم نے دکھ دیے ہیں۔ ہمارے والدین ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے اچھی گفتگو کرے، ہمیں امی جی ابو جی کہہ کر بلائے، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنے کی کہ ہم چند گھڑیاں اپنے والدین کے پاس بیٹھ جائیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ ان کے دکھوں کے اندر شریک ہو جائیں، ان کے بھی دل کے کچھ ارمان ہو گئے۔ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ جنت کا دوسرا نام ماں ہے۔ یار، اپنی ماں سے والدین سے بے پناہ محبت کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، جن کے پاس ہے وہ قدر کریں۔ آپ ٹائم کو بار بار دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم 5 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ چلے جائیں ڈیرے میں، کسی دارے میں، گھنٹوں نہیں رات گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، رات بیت جائے گی، گھنٹوں بیت جائیں گے، لیکن خیال نہیں ہوگا کہ ابھی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، تو پھر ہمیں بار بار ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جلدی اٹھ، ادھر اگر بیٹھا رہے گا تو کچھ کما لے گا، میں نہیں چاہتا کہ تیری اعمال نامے میں کچھ نیکیاں داخل ہوں، کچھ درج ہو جائیں۔ ایک آدمی تھا، بہت امیر تھا۔ آپ تو ادھر ہمارے شہر گجرانوالے میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، سینٹر بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بزرگ جو والدین ان کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں، جو لاوارث ہوتے ہیں نا والدین، ان کو وہ اٹھا کر سینٹر پر لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ نوجوان اپنی والدہ کو ایک سینٹر میں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم سے ان کی خدمت نہیں ہوتی، یہ چارپائی پہ پیشاب کر دیتی ہیں، میں ان کی کیا کیا سیوا کروں، انہیں تم کسی سینٹر میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس نوجوان نے کیا کیا، اپنی ماں کو ساتھ لیا، اپنی ماں کو ساتھ لے کر سینٹر میں چلا گیا۔ اب سینٹر میں اس نے اپنی والدہ کو داخل کروا دیا۔ اس نے کہا سینٹر والوں کو، جب میری ماں آخری سٹیج پہ پہنچ جائے، جب اس کا آخری وقت قریب ہو، تو مجھے فون پہ کال کر دینا، میں اپنی ماں کو لے جاؤں گا۔ اب وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آ گیا اپنے گھر، اپنے بچوں میں۔ اس کی ماں ادھر سینٹر میں داخل ہے۔ اس ماں کے پاس ایک بیٹا ہو، وہ اپنی ماں اپنے بیٹے کی ترستی تو ہوگی، چاہے ماں بوڑھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس کے دل میں پیار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یار کیسے بیان کروں؟ ماں ماں ہوتی ہے، جن کے پاس ماں نہیں، ان سے پوچھو کہ ماؤں کی قدر کیا ہے۔ یار ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن ہم والدین کی قدر نہیں کرتے۔ وہ چھوڑ کر آ گیا اپنی ماں کو سینٹر میں، ماں بوڑھی تھی، اس کے دل کے اندر اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ بیچاری اگر 4 سال اس نے زندگی گزارنی تھی تو وہ اس کی کم ہو گئی۔ جب بیٹے نے سینٹر میں چھوڑ کر آ گیا، اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اس کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ میرا بیٹا جس کو میں نے جنم دیا، پیدا کیا، پالا پوسا، میں نے اس کے آرام کے لیے اپنی راتوں کی نیند اس پہ قربان کر دی، اپنا سکون اس پہ قربان کیا، اس کو جوان کیا۔ اب میری خدمت کی جب ٹائم آیا تو اس نے مجھے سینٹر میں داخل کروا دیا۔ وہ جب ماں کو چھوڑ کر آ گیا، ماں سینٹر میں داخل ہو گئی، وقت گزرتا رہا، کچھ وقت گزرا، سینٹر سے فون آیا اس کو۔ جب سینٹر سے فون آیا کہ آپ کی ماں آخری سٹیج پہ ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، اپنی ماں کو آپ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، ورنہ آپ نہیں لے جانا چاہتے تو ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ جب اس سینٹر میں پہنچا نا، اگلی بات اب سینے پہ دل رکھ کر یار سنیں، دل کے کان کھول کر سنیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ جب وہ اپنی ماں کو لینے چلا گیا تو جب سینٹر میں پہنچا
تو ماں ایسی اپنی آنس بھری آنکھیں لگائے بیٹھی تھی۔ جب اس کا بیٹا داخل ہوا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے نکلی ہوئی جان واپس آ جاتی ہے، جیسا انسان مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا۔ جب اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو دیکھا، زندگی کی آخری ایام ہے، جب اس نے اپنی بیٹے کو دیکھا تو اس کے دل کی تمنا، اس کی بے پناہ محبت تھی، تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ تو بیٹا ماں سے پوچھتا ہے، اے میری ماں، اگر تیرے دل کی کوئی مراد ہے تو مجھے بتا، میں تیرے دل کی مراد پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ اے میری ماں، اگر آپ کے دل کی کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتاؤ، میں وہ آپ کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ماں نے کہا، اے میرے بیٹا، اگر تیرے پاس پیسے ہیں، اس سینٹر کے جو پنکھے ہیں نا وہ خراب ہیں، وہ نئے لگوا دو۔ یہاں میں رہتی تھی تو گرمی لگتی تھی، گھٹن ہوتی تھی، یہاں اور بھی مائیں بہنیں رہتی ہیں، ان کو گرمی لگتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس سینٹر کے پنکھے لگوا دیں۔ اس نے کہا، ماں، جب آپ نے ادھر رہنا نہیں ہے، مجھے پنکھے لگوا کر کیا کرنے ہیں؟ اس سینٹر کو میں نے پنکھے دے کر کیا کرنے ہیں جب آپ نے ادھر رہنا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تیری فکر ہے، مجھے فکر ہے تو تیری فکر ہے۔ آج تو نے مجھے ادھر چھوڑ کر گیا تھا، آج مجھے تو ادھر چھوڑ کر گیا تھا، آج مجھے لینے آ گیا۔ کل جب تجھے اپنی اولاد ادھر چھوڑ جائے گی تو تمہیں گرمی لگے گی، میں قبر کے اندر تڑپ جاؤں گی۔ نے کیا کہا، بیٹا پنکھے لگوا دے، جب تیری اولاد تم ادھر چھوڑ جائے گی تمہیں گرمی لگے گی، میں قبر کے اندر تڑپ جاؤں گی کہ میرے بیٹے کو گرمی لگ رہی ہے۔ یار ماں کی کیسی محبت ہے۔ آج ہم نے کیا کیا، دکھوں کے سوا ہم نے کچھ نہیں ماں کو دیا، اپنے والدین کو کچھ نہیں دیا۔ اگر 5-6 بھائی ہوتے ہیں تو ہم سے اپنے والدین مشکل سے ہم نہیں سام سکتے۔ ایک کہتا ہے، ایک ماں آپ نے والدین کو کھانا دینا ہے، ایک کہتا ہے میں لباس لے کر دوں گا، ایک کہتا ہے میں جوتا لے کر دوں گا۔ وہ وقت یاد کر جب آپ 4-5 بھائی تھے، آپ کے والدین دن رات محنت کرتے تھے تو آپ کو لباس اچھا دیتے تھے، جوتا اچھا لے کر دیتے تھے۔ ان کی دل کی تمنا ہوتی تھی کہ جب میرا بیٹا بازار میں نکلے تو سب سے نرالا نظر آئے، اس کا لباس سب سے نرالا ہو، اس کا جوتا سب سے نرالا ہو۔ آج اگر والدین کا ٹائم ہے، اگر وہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ جنت کا نام دوسرا کیا ہے؟ ماں ہے، ان کی خدمت کریں، جنت حاصل کر لیں۔ اگر آپ مسجدیں بنواتے ہیں، آپ حج کرواتے ہیں لوگوں کو، ان کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ ادھر ہمارے حاجی صاحب ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، وہ لوگوں کو حجیں بھی کراتے ہیں، لوگوں کو عمرے بھی کراتے ہیں، مسجدیں بھی بنواتے ہیں۔ حاجی عظیم اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ ادھر میں حاجی صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اپنے والدین سے راضی ہو جائیں۔ آپ چاہے لاکھ حجیں کرتے ہیں، لوگوں کو حجیں کراتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ مسجد فضول ہے بنوانا، آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مسجدیں بنوائی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نمازیں پڑھنا، آپ کے روزے رکھنا، آپ کی مسجدیں بنوانا، عمرے کرانا، حج کروانا، اللہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ والدین کو راضی کر لو، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یار، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ان سے اگر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے